الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان لا علمی کی وجہ سے قبل از وقت نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ ہے کہ قبل از وقت نماز پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقرر میں ادا کرنا فرض ہے کہ مومن نماز کو اس کے وقت پر اوقات پر پڑھیں گے۔ اسی طرح وقت ظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت جب سورج زائل ہو جائے، لہذا جس نے وقت سے پہلے نماز ادا کر لی اس کا فرض ادا نہ ہوگا، البتہ یہ نماز نفل ہو جائے گی، یعنی اسے نماز کا ثواب نصیب ہوگا۔ وقت ہونے کے بعد اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح قضا شدہ نمازوں کی ترتیب کے بارے میں ہے کہ نسیان یعنی بھول جانا یا جہالت کے سبب قضا ہونے والی نمازوں میں ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا، فقہاء کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب ساقط ہو جائے گی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے خطا و نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو اس سے میرا رب درگزر فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہے کہ ایک شخص نماز عشاء کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو وہ کیا کرے؟ سویا رہا یا مشغول ہو گیا، بزی ہو گیا دنیا کے کاموں میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی ہو اور آپ کو یاد آئے کہ آپ نے تو نماز مغرب ادا نہیں کی، تو آپ نماز مغرب کی نیت کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ عشاء کی نماز کھڑی ہوگی مسجد میں، تو آپ داخل ہوئے، یاد آیا یار میں نے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو نماز عشاء کی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نماز مغرب کی نیت کے ساتھ کریں کیا کہ آپ
نماز مغرب کی نیت کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو آپ 3 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے رہیں، امام کا انتظار کریں اور پھر اس کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں اور پھر دوبارہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ 2 صورتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں کہ آپ عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نیت کر لیں مغرب عشاء کی نماز کی، آپ نیت کریں مغرب کی نماز کی، استغفر اللہ، آپ نیت کریں مغرب کی نماز کی، نماز عشاء کی کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساری نماز ساتھ پڑھیں، جب امام صاحب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں آپ بیٹھے رہیں، انتظار کریں، حتیٰ کہ امام صاحب جب سلام پھیرے ان کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ ایک صورت تو یہ بیان کی۔ دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، مغرب کی نماز آپ سے چھوٹ گئی تھی، 3 رکعتیں ہیں، جب 3 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو سلام پھیر دیں، پھر اٹھ کر امام کے ساتھ مل جائیں اور عشاء کی نماز کی نیت کر لیں۔ یہ 2 قول بیان کیے ہیں۔ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق امام اور مقتدی کی نیت کے مختلف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ اکیلے نماز مغرب پڑھ لیں اور نماز عشاء کا جتنا حصہ پا سکیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں بیان کی ہیں، دوبارہ سن لیں کیونکہ مسئلہ اہم ترین ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے ٹائم مسجد میں تشریف لائے ہیں، آسان لفظوں سے ذرا سن، مسجد میں آتے ہی تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو اللہ کے بندے نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی۔ اب اس صورت میں کرنا کیا ہے، آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا؟ اس بارے میں شیخ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں سے جو چاہے آپ اختیار کر لیں۔ پہلی کہتے ہیں صورت یہ ہے کہ آپ نیت مغرب کی کریں اور عشاء کی نماز میں مل جائیں۔ ایک صورت یہ ہے، نیت مغرب ہی کریں، آپ مغرب پڑھ رہے ہیں، امام عشاء پڑھ رہا ہے، جس وقت امام تیسری رکعت کے بعد اٹھے چوتھی پڑھنے کے لیے عشاء کی، تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے، انتظار کریں حتیٰ کہ امام جب سلام پھیرے اس کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ ایک یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مغرب مکمل کریں اور سلام پھیر دیں،
تیسری کہتے ہیں کہ آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اکیلے، اور جتنی ملے عشاء سے اس کو پڑھ لیں، ترتیب باقی رہے۔ اور یہ باتیں ساری کرنی ہیں، ذرا فتنے سے بچنا ہے کہ کہیں لوگ فتنے میں فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں تو آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس میں جو مناسب سمجھیں وقت کے مطابق اس کو اختیار کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔